کو مسجد میں دینے کی ہمت حضرت عثمان کو بھی نہیں ہوئی، آج اس اذان کو تم اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کروا رہے ہو، مولویوں کے کہنے پر بھی نہیں مان رہے ہو، ثناء اللہ مدنی جیسی شخصیت آئی ان کی بات بھی تم نہیں مان رہے ہو، عبدالغفار سلفی جیسی شخصیت آئی ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہو۔ سنیے ایک اور مسئلہ اسی میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری زندگی جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال وہ خلیفہ رہے، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال خلافت کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال، پوری ایک اذان پوری زندگی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال ان کے زمانے میں پوری ایک اذان۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال۔ اذان کتنی ہوتی تھی؟ ایک۔ عمر فاروق کے پورے زمانے میں ایک اذان۔ اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ لوگ پھیل گئے، گھڑیاں نہیں تھیں، مائک نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے لوگ مسجد کے آس پاس دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے، ان کو نماز کے جمعے کا پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جمعے کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کبھی کبھی جب اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی تو ان کی سنتیں چھوٹ جایا کرتی تھیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ مسجد میں آئیے، اس لیے ایک اذان انہوں نے اور دلوائی، اور وہ اذان مسجد کے اندر نہیں دلوائی، وہ اذان اسی بازار میں مقام زورہ نام کا ایک مقام تھا، ایک بازار تھا جس کا نام زورہ تھا، اس مقام زورہ پر جا کر ایک اذان دلوائی، کہا اس اذان کی یہ اطلاع ہے، یہ حقیقت میں اذان نہیں ہے، یہ اطلاع ہے، چونکہ گھنٹی بجانا اسلام میں جائز نہیں، بھونپو بجانا جائز نہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں، اس لیے اطلاع دینے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ اذان ہی دے دی جائے، اللہ کا نام پکارا جائے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے مقام زورہ پر ایک اذان دلوائی۔ اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں اب اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ، جس کے کانوں میں آواز پہنچ گئی وہ سن لے کہ اب مسجد میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تمہارے جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے اذان دلوائی جا رہی ہے، لہٰذا تم مسجد کی طرف جاؤ۔ اس اذان کے ہوتے ہی جو بازار میں دی گئی لوگ سن لیتے تھے، تو اس کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے اور فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے، گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی اذان کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ادا کی تھی، اور وہ ایک اذان تھی۔ سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی، اور وہ ایک ہی اذان تھی۔ سنت وہی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت کے زمانے میں ادا کی، اور وہ ایک ہی اذان تھی۔ سنت وہ نہیں ہے، وہ ایک ضرورت تھی جو عثمان غنی نے کی ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اس اذان کو میرے بھائیوں بند کر دینا چاہیے۔ حضرت عثمان نے تو اذان دلوائی تھی کہاں؟ مقام زورہ پر، لیکن عثمان غنی کے بعد علی کا زمانہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، اس کے بعد یہ زمانہ بہت آگے بڑھتے بڑھتے پھر مروان ابن حکم کا زمانہ آیا۔ جب مروان کا زمانہ آیا، اس کمبخت انسان نے کیا کیا؟ مقام زورہ سے وہ اذان ہٹا کر مسجد میں دلوانا شروع کر دی۔ جو اذان حضرت عثمان نے بازار میں دلوائی تھی، اس بدعتی شخص نے اس اذان کو مسجد میں لا کر داخل کر دیا کہ اب اذان مسجد میں دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، مسجد میں اذان دینے کی، دوسری یا پہلی اذان دینے کی ہمت تو حضرت عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی، اس نئے کام کو ایجاد کرنے کی ہمت تو عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ عثمان غنی نے تو بازار کے اندر دلوائی۔ اے سردار، ٹولے کے سرداروں، تمہارے ضمیر کتنے مضبوط ہیں، جس اذان کو مسجد میں دینے کی ہمت حضرت عثمان کو بھی نہیں ہوئی، آج اس اذان کو تم اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کروا رہے ہو، مولویوں کے کہنے پر بھی نہیں مان رہے ہو۔ ثناء اللہ مدنی جیسی شخصیت آئی، ان کی بات بھی تم نہیں مان رہے ہو، عبدالغفار سلفی جیسی شخصیت آئی، ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہو۔ ارے مت مانو، کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی دی جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے غلط کیا، ضرورت کے تحت کیا، لیکن اب وہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، کھائیے،
बुखार उतर गया, अब आप नहीं खाएंगे, जब जरूरत थी तो आपने खाया, जरूरत के तहत डॉक्टर ने दवा दी, आपको 5 दिन की दवा दी, 3 दिन में आप सही हो गए, अब जरूरत नहीं कि आप खाएं, जरूरत के तहत दी गई, जरूरत पूरी हो गई, खत्म कर लीजिए, अब आप बार बार क्यों जाएंगे और डॉक्टर की दवा सही हो जाने के बाद क्यों खाएंगे? जब वो जरूरत खत्म हो गई तो हमें उस अजान को खत्म कर देना चाहिए। यही शरीयत है। आज नहीं मानोगे मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, लेकिन जर्जीस का तजर्बा ये बता रहा है 2 साल बाद मानोगे, 4 साल बाद मानोगे, 6 साल बाद मानोगे, 10 साल बाद मानोगे। अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जर्जीस ने ये खुराफात अपने इलाके में भी बंद कराई, जर्जीस ने ये खुराफात अपने इलाके में भी बंद कराई। अब आप कहोगे इसको खुराफात कह रहे हो? जरूरत के तहत जो चीज ना की जाए वो खुराफात है, वो खुराफात है। जो चीज जितनी जहां खर्च करनी चाहिए वो जरूरत उससे ज्यादा फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। शादी अगर आपकी 1 लाख रुपए में हो सकती है, अगर आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो फजूल खर्ची है। और कुरान में आया है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। मेरे भाइयों, जो जरूरत से ज्यादा जो चीज आप खर्च करेंगे वो फजूल खर्ची। जिस चीज की अब जरूरत नहीं है, क्या आपको नहीं मालूम 12:15 बजे अजान होती है, आपके पास घड़ियां नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या आपको पता नहीं चलता है? इसके बाद फिर क्यों अजान दी जाती है कि साहब आज भी बहुत से लोगों के पास घड़ी नहीं है, तो ठीक है, फिर जोहर की कैसे पढ़ते हैं, फिर असर की कैसे पढ़ते हैं, फिर सैटरडे और संडे को कैसे पढ़ते हैं? फिर दिलवाइए आप उसमें भी एक और अजान कि अब जोहर का वक्त हो गया है। नहीं, जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आपकी दलील नहीं चलेगी। मुझे कोई एक आदमी जुमे के खुतबे के बाद जब मैं रूम में जाऊं तो एक आदमी ये कहने ना है मेरे पास सऊदी अरब में दी जाती है तो, खाने काबा में होती है तो, खाने काबा में भी अब एक होगी। मेरा तजर्बा बता रहा है, पहले 20 रकात तरावी होती थी है, और आज से 5 साल पहले तक होती रही 20 रकात तरावी, और 5 साल पहले बंद कर दी गई 20 रकात तरावी। अब सिर्फ 8 रकात तरावी हो रही है, क्योंकि कुरान और हदीस पर वो अमल अब शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में चूंकि चला रहा है एक रस्म, और तुर्कों की हुकूमत ने यह शर्त लगाई थी कि देखो हम छोड़ तो रहे हैं लेकिन तुम्हें इन शर्तों पर अमल करना होगा, तब हुकूमत हम छोड़ेंगे। किन शर्तों पर? एक तो मदीने में जो अल्लाह के रसूल की जहां कब्र है उसका गुंबद जो है गुंबद खजरा वो हरे रंग का रहेगा, वो आप चेंज नहीं करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं तुम्हारी ये शर्त, चलो थोड़ी देर के लिए तरावी 20 रकात होगी, कहा ठीक है मैं इसको भी मान लेता हूं। जुमे की 2 अजानें होंगी, चलो ये भी मान लेता हूं, और 4 मुसल्ले होंगे। हनफी पर हनफी इमाम पढ़ाएगा, शाफी पर शाफी इमाम पढ़ाएगा, मालिकियों पर मालिकी इमाम पढ़ाएगा, हम्बलियों के लिए हम्बली इमाम पढ़ाएगा। सऊदी अरब ने धीरे 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 4 मुसल्ले खत्म कर दिए, 4 मुसल्ले खत्म कर दिए और 20 रकात तरावी खत्म कर दी। अब 2 चीजें रह गई हैं, धीरे धीरे मसलहत के तहत ये दोनों चीजें भी इंशाअल्लाह वहां से खत्म हो जाएगी। पहले क्या होता था खाने काबा में, लोग कहते थे 4 इमाम चारों पर हक, सब सही है, तो हनफी इमाम आता था और अजान देता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद माइक में ऐलान होता था ये हनफी मसलक की नमाज है, कोई शाफी नमाज पढ़ने के लिए ना आए। खाने काबा में